اجمیر شریف نو ویکھ معین الدین اجمیری دی قبر نو ویکھ ہے جی جتھے بہ گئے پورے ماحول نو معرفت کدا بنا دیتا جیڑی گندی اور پلید دنیا دی شراب پیندے سن انہاں نو شراب طہور دے جام دیتے سمجھ آئی اے تیری کوشش نہیں اے انہاں دیاں محنتاں انہاں چ خلوص ہے تیرے کول فلوس ہے انہاں کول خلوص ہے تیرے کول فلوس ہیں پیسے تینوں ایڈا مل دیاں ایڈیاں تینوں ایڈا مل دیاں ادھروں تو اللہ دی مدد دا قائل ہے ادھروں ایڈا دا بھی قائل ہے ادھروں کہندہ ہے صرف وہی مدد دیندہ ہے اے کون دے رہے ہیں ہے جی تو اپنی توحید نو بھی ذرا ٹھیک کر اپنے قبلے نو بھی سدھا دس دعوے تیرے اچھے لیکن ذرا قبلہ ہو ٹھیک اتنا امیر ہے اتنا پیسہ ہے تیرے کل ایڈا مل رہی ہیں پیسے بینک بیلنس ہیں تبلیغ بھی تو کر رہے ہیں اکھے جی اللہ دے رستے آستے تو پھر ساڑھے داتا سب در بیک گدڑی بچ لال انہوں کہندے ہیں نا 36 سال پارٹی دروازے دے وچ بہ کے قرآن و سنت دا درس دیتا وہ بھی کچھ جمع کر لے ہوئے اسے لیے کر سکتا سی کچھ نہ کچھ کر لے ہوئے اینا نہ صحیح لیکن فرمایا میں دنیا نو کمانے آپ سے نہیں میں ایتھو ایتھی یہ تیری زمین ہے اے میرے مالک ہے زمین تیرا ویڑ ہے دیکھو نا تسی جتنا بڑا جاگیردار رہا اور جو بہت بڑا جس طرح پوری کنال ہے جی 10 کنال 50 کنال دا بیڑا ہے جتنا بڑا مالک اسی اس دا بیڑا بڑا ہوتا تے مالک نو تکو تے اس پوری زمین نو تکو انہا ارضی واسعتن میری زمین واسے تے مالک ہوئے کہ تسی مالک ہو بولو تسی عارضی ہو مجازی ہو حقیقی مالک کون ہے تے پھر پورا بیڑا کس دا ہویا زمین بیڑا ہویا تے اللہ دا دوست کون ہے جڑا مالک دے بیڑے جتھے جگہ ملے بہ جاوے جتھے جگہ ملے فٹ پاتے بہ گیا آج جتھے فقیر مانگ کے بیندن منگنے واسطے بیندن اے دنیا واسطے بیندن اے ذلیل انہی فٹ پاتا تے 1000 سال پہلے علی حجویری بیٹھا 36 سال منگنے واسطے نہیں دینے واسطے علی حجویری 36 سال بیٹھا پارٹی دروازے دے فٹ پات تھے جتھے آج منگتے بیٹھے اتھے ہی علی حجویری بیٹھا لیکن نیتاں دا فرق سی ہے جی اے دنیا دی ذلیل خواہش لے کے بیٹھا ہے یہی کردہ ہے منتاں کردہ ہے میں نو دے جا او کہندہ ہے اوئے ادرال لے جا میرے کو لکو جا اوئے تو بادشاہ میں تے اپنے کاریں اے شاہ گداؤں کی دعا لیتا جا اسی اس دے فقیر ہیں اسی دعا پہ دینے اسے تینوں بیٹھے ہیں اور ظالمہ تیرے کو بہت کچھ ہے پر جو کچھ ساڑھے کچھ ہے کولے تیرے کول نہیں ایتھے فٹ بات تے بہ کوڑ بیدہ ہے ہون کوئی نہیں بیندہ لیکن شبیہ حسن شبیہ رسول فاطمہ دا وڈا پتر فاطمہ تو زہرا دا وڈا پتر امام حسن
شبیہ مصطفیٰ گزر رہے، ایک منگنے والا بیٹھا یا آج جا ڈول اگے رکھے آیا تے شورا کٹ کے بڑھا جے آیا پیڑا گندہ تے آپ جا رہے خچر تے چڑھ کے تے سونے حسن بھی تے پھر حسن بھی تے صرف حسن یوسف نہیں، حسن مصطفیٰ سمجھ آئی؟ اس نے ست کر دیتا جس طرح بندہ غریب نے آؤ جی اے سرکار روٹی کھاؤ، اے جس طرح دا بھی بندہ ہوئے کہندہ ہے جناب روٹی کھاؤ جی آؤ، بندہ کہندہ ہے نہیں یار تسی کھاؤ بسم اللہ۔ اس نے ست کیتا تے اے بلندی تے او زمین تے امام حسن دا مقام ویکھ آپ نو خیال آیا کہ اس دا جڑا ظاہر ہے جو کچھ گندے ہاتھ تے برا حال تے ٹکڑے پنے بڑھا جائے تے میں کتھے تے اے کتھے، لیکن پھر اتے نظر گئی کہ وہ بڑا غنی ہے، بڑا بے نعمت ہے، تو عام آدمی نہیں ہے، تو نواسہ رسول ہیں، پھر شبیہ مصطفیٰ میں ہے جی، تیرے بعد قیامت تک حسن آنا نہیں، تیرے تو پہلے بھی نبی گزرن لیکن کوئی پتر حسن جا نہیں گزریا، نبیوں دے پتر بھی پیدا ہوئے لیکن حسن نہیں گزریا کوئی۔ سمجھ آئی؟ تاکہ ذرا یہ گل سوچ کے تے آپ لے کپڑے نمے پائے، بڑے خوش پوشاک ہے، بہ گئے کول، اس نے روٹی اگے کیتی، تو میں نہیں وہ کھا سکتے سانو یعنی کرہت آندی، لیکن حسن فقر پسند نانے دے گھر پیدا ہویا، جس نے فقر نو خود اختیار کیتا اور فرمایا کہ الفقر فخری، ایک دو نوالے آپ نے لے، نوالے لے، اسی مٹی ہوتے بہ گئے، صاف کپڑے سمیت مٹی ہوتے بہ گئے، دنیا تک رہی، بازار تک رہا سارا، تو منظر تصور کر ذرا، تیرا نہ رشتہ ہو، نہ تیرا نانا ہو، نہ تیری ماں ہو، نہ تیرا پیو ہو، کچھ بھی نہیں ہے تو، لیکن تیریاں اتنیاں آکڑاں، تے پھر تو حسنن کہنے ہیں انہاں کے کیتا تے او کے چیزائیاں، اے چیزائیاں جڑیاں میں دس رہے ہیں، اپنے گریبانے چ منہ پا تے مر جا، تھاں تے مر جا۔ سمجھ آئی؟ بیٹھے دو تین گرہ مار کے فرمایا اچھا ہوں میں نے اجازت ہے، تو راضی ہیں؟ اس آکے حضور میں راضی ہیں۔ آپ سوار ہوئے تے ٹوریا، آپ ٹورے نا تو پیچھے آنکھوں لگا واقعی یہ رسولان دا پتر، یہ نبیوں دی اولاد، اتنا گدا نواز، اے وہی حسن ہے کہ جس ویلے زہر دیتی گئی تے 40 دن آپ نو خون دیاں الٹیاں آندیاں رہی، 47 سال آپ دی عمر سی، انفوان شباب سی۔ لکھتے ہیں کہ جب وفات پائی امام حسن نے تو 3 دن تک مدینہ کے مرد اور عورتیں روتے رہے، بین کرتے رہے، 1 سال پورا
بنی ہاشم کی عورتوں نے سوگ منایا. اور آؤ میں تمہیں حدیث بتاؤں گا جس کو دیوبندی علماء بھی مانتے ہیں, تمام مانتے ہیں, ہر مکتبہ فکر مانتا ہے. امام حسن کا جنازہ اٹھا, مروان رونے لگا. وہ مروان جس نے قدم قدم پر حسن اور حسین کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, وہ رو رہا تھا. نال امام حسن جا رہے, حسین جا رہے, امام حسن دی منجی جا رہی. حضرت عائشہ کو پوچھا گیا, حضرت عائشہ بڑیاں روئیاں. اے جڑے کہتے ہیں نا جی انہاں دی تعلق نہیں سی, اوے تیری ماں من بھی ہے, اوے تو امتی ہے کدے تے عائشہ تیری من بھی ماں وے, حقیقی ماں نہیں. تینو اتنا لحاظ ہے عائشہ دا تے حسن نو تک, حسن دی ماں وے. حضرت عائشہ آکھا میں جگہ دے ساں جتھے بھی ہے انہوں اتھے دفن. مروان نے رکاوٹ کی تھی, اس آکھا کہ عثمان غنی ساڑھا بنو امیہ دا آدمی تھے دفن نہیں ہویا تے حسن نو میں دفن نہیں ہونے دینا. اس نے ساری پلیدی کی تھی. او مروان بھی رویا. میں گلے دس رہا, کردار حسن دس رہا کہ رو رہا سی. تے امام حسین نے فرمایا ہوئے کیڑی دنیا دی زیادتی ہے جڑی میری اس بڑے پراؤ نال تُد نہیں کیتی, تے تینوں آج کیڑی گل روا رہی ہے. آج رو رہے ہیں اس نو, زندگی اس نو سکھ دا سا نہیں لیون دیتا تُد. اس آکھیا حسین گل لے وے کہ میں نو جڑی چیز آج روا رہی ہے نا, ویکھا دشمن دی گل, حسن دی شان ویکھ, حسن دا صبر ویکھ. آنکھوں لگا جیڑا سلوک میں آج تک کیتا ہے اس دے نال, کوئی روئے زمین پر وہ انسان نہیں جو وہ میرے ان مظالم کو برداشت کرے. تو میں اس کے حلم کو رو رہا ہوں, اس کے صبر اور اس کی استقامت کو رو رہا ہوں. اودھ پہاڑ دی طرف اشارہ کر کے آکھیا کہ جس دا صبر اس پہاڑ تو بھی زیادہ سی, میں اس دے صبر تے رو رہا کہ ان بندہ کیڑا ہے میرے سامنے. اس بھی آکھیا رسول اللہ دی شان, اے فاطمہ دے دودھ دا اثر ہے جی. کیڑی گل ہے جی. 36 سال درس دیتا, اے بھی حسنی سید ہے نا, اے بھی میں دس دے باتوانوں. غوث پاک حضرت پیران پیر امام حسن کی اولاد ہیں, امام حسن مسنہ کی اولاد ہیں. ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ المحض, ان کے صاحبزادے نفس زکیہ ابراہیم, جن کا تعاون, جنہوں نے خروج کیا تھا منصور خلیفہ کے خلاف, اور حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کا تعاون کیا, مالی بھی اور بندے بھی بھیجے, آدمی بھی بھیجے, اور رسد بھی, کچی رسد بھی بھیجی کھانے پینے کے لیے, جنگلوں میں بھیجتے تھے. اسی کے عمل کے عوض امام ابو حنیفہ کو منصور نے جیل میں رکھا, اور آپ 7 سال کی قید اٹھا کر وہیں فوت ہوئے. اہل بیت کی مدد کرنے کی وجہ سے. جو حضرات ایک طبقہ ہے جو امام ابو حنیفہ کے خلاف زبان کھولتا ہے, میرا امام ابو حنیفہ سے رشتہ نہیں ہے, میرا امام حسن سے رشتہ ہے. لیکن بات سچ کروں گا کہ وہ شخصی حکومتیں تھیں, قتل کیا جاتا تھا, اور تک چھپ کے کران دے نا, اس ویلے سامنے کران دے سن, کوئی کہہ نہیں سکتا سی.
اس خوف کو بھی ابو حنیفہ نے بالائے طاق رکھا اور کھلی مخالفت کی منصور کی کہ تو اس کا مستحق نہیں خلافت کا، نفس زکیہ موجود ہے، ابراہیم موجود ہے، امام حسن کے پڑپوتے موجود ہیں، تیری کیا اوقات ہے؟ اب بھی تو مقام ابو حنیفہ کو نہیں مانا؟ جاہل انسان تاریخ کا مطالعہ کر، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ امام اعظم وہ کیوں ہے اور اسے کیوں ہم مانتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو یہ بھی ان کی اولاد سے ہے، امام حضرت علی حجویری۔ تو علی حجویری اور یہ طبا طبائی جتنے ہیں مصر میں، سادات طبا طبائی، یہ توئے کے ساتھ لکھا ہے طبا طبائی، نظم طبا طبائی، ہمارے بہت بڑے نقاد گزرے ہیں۔ تو یہ آپ کو طبا طبائی عجیب بات گلاں بندے آگ سے بھئی عجیب طبا طبائی کے اے امام حسن دے پوتریاں وچوں ایک بندہ سی بچہ جیڑا تھتھا سی، اے آپ دے پوترے دے نفس زکیہ دے تھلے کوئی پوترا سی، یہ بچہ میں نام دے نج نہیں رہا، کتاباں اٹھا کے ویکھ لو جیڑی کتاباں میں ویکھدا اگر وقت ہوئے تو اٹھے کلو اے دنیا دے پیسہ کمانے تو ذرا ہٹ کے دنیا کتابہ دی سیر بھی کرو نا، چسکے تے لاندے ہو ہلدے ہو، اے ساڑھے رات دیاں جڑے مطالعے تے دیدہ سوزیاں تو انہوں مزہ دے رہی ہیں۔ اسی بھی دنیا دے پیسے کما سکتے ہیں لیکن اسی عشق کما رہے ہیں، کملی والے دا، کملی والے دے، امت دے اکابر دا۔ تے تبا تبائی عید دا دن ہے تے وہ اپنے ابا جی کو لائے تے 3-4 سال دی عمر سی انہاں دی، امام حسن دے یعنی ابراہیم دے پوتریاں میں چکے او کہنے لگے عربی چی تبا 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 تبا، عید دے دن 2-3 رہ گئے، بھئی ابا میں نو تبا تبا کبا کہن کے دیو بزارون نمی، میں نو کبا کہن کے دیو، او کبا نہ اکثر نہ قاف نہ تھتھے نا، او کہن دے تبا تبا۔ میں نو عید دی کبا خرید کے دیو، 3-4 سال دا بچہ، اے ساری انہاں دی اولاد ہے، اے مصر والے سادات، او اس تبا تبا کلو تبا تبائی کہلوان دے یعنی کبا کبا انہاں آکھیا سی لیکن آکھ نہیں سکتے توتلے ہے تے انہاں کیا تبا تبا، تے انہاں دی جڑی اولاد ہوئی وہ تبا تبائی اکھوان دے سادات تبا تبائی مصر میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ تے میں دس رہا کہ امام حسن دی اولاد دیکھو 2 عمل ہو رہے ہیں، بندے آجی اتھے بیٹھے نو بھی بیٹھے ہیں، اے لینے سے بیٹھے نو دینے سے بیٹھے ہیں، تے جیڑا دینے واسطے بیٹھے وہ آج تک بھی دے رہے ہیں اور تینو مینو نہیں دے رہا غریبانو، حکومت اس دا صدقہ کھا رہی ہے، اللہ اکبر، حکومت صدقہ کھا رہی ہے۔ مطلب کہ ہویا کہ اولیاء اللہ صرف دیندے نہیں، اے مردے نہیں نہ اے مردے، کیوں مردے نہیں، کیوں مردے نہیں؟ اس واسطے کہ زندہ نال تعلق ہے، حیون قیوم نال زیادہ تعلق ہے، تے جڑا زندے نال تعلق رکھے ہو مردہ ہونا ہے، بولو۔ اوہ گال سنو، تو اڈی لات سین جاوے کھبی تے سجی ٹھیک ہوئے، اینو ترو کے نال ٹور دی کہ نہیں؟ حالانکہ ستی ہے لیکن زندے نال تعلق ہے وہ تے ٹور رہی ہے، اور لات ٹور سکتی ہے تے حضور دے اولیاء دی اے صف نہیں ٹور سکتی۔ تکبیر، پھر دوسری گل کہ شہید کے لیے متقی ہونا، عالم ہونا ضروری نہیں ہے اس کی زندگی کے لیے۔ اللہ نے نہیں فرمایا جڑا بڑا متقی ہو سی، جڑا بہت بڑا چوٹی دا عالم ہو سی، او میرے رستے شہید ہو گیا تھے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ، دوسری جگہ فرمایا عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، انہوں نے رزق بھی ملتا ہے، صرف زندے نہیں سا لے رہے ہیں۔
کیونکہ صاحب بے ہوش آدمی پیا ہوئے وہ بھی لے رہا ہوندا ہے وہ کھا تے نہیں سکدا بے ہوش آدمی تسی ہسپتالاں تک لو بے ہوش ہے اس کو عقل ہی نہیں مجہول ہے جاہل ہے لیکن ساہ لے رہا ہے سانس چل رہا ہے تے صرف سانس لینا حیات کی دلیل نہیں ہے یہ آپ بھی سمجھ لیں جو اب سانس لے رہے ہیں میں بھی آپ بھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف سانس لینا حیات کی دلیل نہیں ہے آپ بھی اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں لیکن یہاں یہ فلسفہ غلط ہو رہا ہے اللہ رزق دے رہا ہے ان کو رزق زندے کو دیا جاتا ہے یہ قرآن ہے رزق زندے کے لیے ہوتا ہے مردے کے لیے نہیں ہوتا تو جو جاہل ہے ان پڑھ ہے متقی بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے زانی بھی ہو فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو لیکن جہاد میں شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہے تے جیڑا رسول اللہ دے علم دا وارث ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم صرف یہ نہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پھر اے بھی نہیں پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اتنے ترے کام کر دے لوگ وہ زندہ نہیں تینوں شک ہے تینوں شک ہے اللہ وہ بندہ ہے جی انہوں نے متعلق اللہ کہہ دیتا ہے انہوں نے متعلق آکھیا نہیں ہے وہ چلیو تھلے طبقے دی گل بندہ کر دینا ہے جو سمجھدار بڑے طبقے دا خود سمجھ لیندے تسی دسو شہید اگر نبی دا کلمہ نہ پڑھے شہید ہو سکتا ہے نبی دے کلمہ پڑھنے دے وجہ مرتبہ شہادت تے پہنچیا کہ نہیں ورنہ ہندوستان دے بارڈر تے ہندو نہیں مردے انہوں نے تسی شہید کیوں نہیں کہندے ہو مطلب ہے کہ اس دا غلام ہو سی متقی نہ سی اس نو آخری نبی منسی اس قرآن نو آخری کتاب منسی اللہ نو وحدہ لا شریک منسی گناہگار جو کچھ بھی ہے عند ربہم یرزقون والشہداء والصالحین اس صفحہ چاہے گا نبیاں دی صفحہ اسی بچ درجہ بدرجہ اس میں رکھیا ویسے آ گیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آ گیا نا اس میں تے کام کیڑا ہے انہاں جان نہیں آ گیا صفحہ ایک لڑی ہے گل سنو ہاں یہ عطا ہے اللہ دی یہ میری قابلیت نہیں اس دی عطا ہے ایک لڑی ہے نا موتیاں دی چوٹی دے موتی لگے ان وچ ایک چھوٹا جے بھی موتی لگا ہے لیکن لڑی ہو گئی ہے کڈ کوئی نہیں سکتا کیونکہ پانے والے نہیں اس نو پایا پاویں شہید اس درجے دا نہیں بس سید الشہداء امیر حمزہ دا مقام نہیں علی المرتضی دا نہیں حضرت فاروق اعظم دا مقام نہیں سید الشہداء امام حسین دا مقام اس طہارت دا حاصل نہیں لیکن جہاد دا اے رتبہ ہے جہاد دا اندازہ لا لو جہاد دا مقام اور جہاد دی آیات دا مقام لاؤ جیڑا کچھ عرصہ پہلے کڑنے دیا قرآن شریف چو کڑنے دیا نصاب چو کڑنے دی کوشش کی تھی گی ناپاک کوشش اس نال جڑا منصوب ہو گیا وہ بھی فرمایا کہ یہ بھی زندہ ہے تے ہون دس جب تک کلمہ پڑھ رہے ہیں اس دی زندگی دے متعلق تیرا کے خیال عقل کر تھوڑی دی عقل ساریاں گلنا یہ نہیں بندہ اللہ یہ کردہ اچھا ہوں تسی دسو اللہ نے سارے نبیوں دا نام لیا قرآن کل تو انہوں پتہ لگ جائے واقعی یہ بھی نبی ہے
اس دے ایمان لینا تھوڑا فرض ہے کہ نہیں؟ کلو آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسولہ دی جمع وچ سارے رسولن جنہ دا نا تو انو آندہ یا نہیں آندہ؟ تے ضروری نہیں آئے سیماب دا ایک شعر ہے، قبرستان میں جاؤ بڑے بڑے قبر روزے بھی ہوندے ہیں جی، پیچھے کوئی والی وارث ہوئے یا انہاں دی اپنے کوئی کم ہون جیڑا اللہ انہاں نو نشان دنیا تے دینا چاہتا ہے کہ تساں دنیا وچ بھی نشان چنڈا چک کے رہے ہو میرا، آؤ مرنے تو بعد بھی تواڈے چنڈے میں انج چکاں گا۔ لوگاں تے دل وچ پایا، فتوے لانے والے لاندے رہے، وہ چنڈے لگے، اے وکری گل چنڈیاں تے تسی کردے کہ جا کے اے وکری بحث ہے، اس نال میرا اختلاف ہے، لیکن او اللہ دے چنڈے چکوائے ہیں جی۔ اے گنبد خضرا ویکھو ہیں جی، مجال کسی دی طاقت ہے، حالانکہ اتھے دی حکومت اس دے خلاف ہے، لیکن اللہ بھی وہ ہے جیڑا بہت پہلے سی، اگے جڑا ہوئے گا ہمیشہ تک وہ وہی اللہ ہے، ہن بھی جرت نہیں دے رہا ٹانے دی، بن گیا ہے ٹانے دی جرت نہیں، منہ آکھنے دی جرت ہے وے ٹانے دی نہیں۔ اگر جذبہ سچا ہویا اور ایک گل پتہ لگ جاویا کہ ایک گل ساڑی توڑ چڑھ جا سی، پوری حکومت جڑی ہے اتھے نے چند مولوی نہیں، پوری حکومت بھی اس دے نہیں حق وچ، کوئی ایڈی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ کدے بتی گنبد خضرا تے ویکھی نے بللی، مٹی پئی تکی نے نا مٹی پئی ہوندی ہے، وہ بگرد و غبار نہ لٹیا ہوندا ہے، جنہاں نوں اے توفیق نہیں کہ مسجد دی تسی اتنی خدمت کر دے ہو تے جس مسجد دا راہ دسیا ہے اس دے روزے شریف نوں کدے چاڑ ہی دیو۔ بتی اگے جی کہا بتی نہیں بلدی، اور میں کیا اس کفرستان ایسی خود بتی جلائی ہے، دیا اس نے روشن کیتا ہے، تے جڑے آپ روشن کرو نا بتیاں دے محتاج نہیں ہوندے۔ اس دی دلیل اے اجتی ہوندے نا بندے کہ جی میں نو سمجھ نہیں آئی کہ وہ آپ بتیاں دے کہ محتاج نہیں ہوندے۔ میں کہ گل سن، سارے جسم نو ناخن کھرک دے، کدے ناخن نو کھرک آئی؟ کیوں نہیں ملک صاحب؟ سارے جسم دی مشکل کشائی کر دے، جتھے کھرک ہوئے پہنچ دے، مشکل کشائی کر دے، تے آپ پہ نو کھرک آئی نہیں کر دے۔ اے جڑے آنے نا جی بڑے مشکل کشار سن تے کربلا وچ باری ستے رہے، امت دیوں مشکل حال کر دے رہنے تے پتر شہید ہو دے رہے، اصغر ماریا گیا، اکبر ماریا گیا، اس ویلے تو ایڈا مشکل کشا کتے تھی؟ اے مثال نے ناخن نو اپنی کھرک دی کوئی محتاجی نہیں، او جو کٹیا جاسی سر لے جاسی اے منظور ہے، لیکن کھرک نہیں آدھی تو آنے دی ناخن دا سر لے جاسی کھرک نہیں آؤ لگی۔ وہ کہندہ ہے کہ اینج اسی سر کٹوان دے ہیں، ایک کھرک جسم نو آن دیئے، اسی کھرکا مٹھیاں کرنے والے ہیں۔ تے مینو علی کہندہ ہے مینو بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، مشکلات کے رستے میں ہار کے۔ کوئی تھک
کے ہیں کہ مینوں ہن کچھ نہیں لبدا، میں تو مایوس ہو گیا، ہن تو مینوں کچھ نہیں لبدا۔ او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بد نصیب او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، علی کو پکار کے، ہاں علی کو پکار ایک اور اعتراض آ گیا، اوے توحید دیا مدعیہ، ایک پکارنے والا کام اللہ تو ثواب پھر شروع کر دیتے ہی، ادھروں تیری گفتگو متضاد ہے، پیچھے کوئی اور کہہ دیتے تھے، کوئی اور کہہ میں نے بھی پتہ ہے نا، میں بھی راضی اور آپ اعتراض کرتا تھے، آپ جواب دینا جی، راضی نو راضی تساں لوگا بنایا ہے، اپنے دور دے معترضین راضی بنایا ہے۔ سونا پکارنے دا کیا مطلب ہے؟ علی، علی العالی کون ہے؟ اللہ دی ذات، علی علی العالی نا تکو نا، علی العالی، علی العظیم دے نال تسی دسو اللہ دا نال اس دا تعلق ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور پکارنے دا کہ مقصد ہے؟ اے میں گل کرنا تو انہوں سمجھانے ہستے، ماں پتہ ہے مولوی کی اعتراض کرے گا، او اس وکھرے کے درے آئے گا میرے کو، میں او بھی سمجھا دیں گا، لیکن اے پبلک دی گالے ایتھے تاکہ تو سمجھ مولوی نو معاف کرنا میں مطمئن نہیں کر سکتا کہ مالک ہی کر سکتا ہے، مالک اس ویلے مطمئن نہیں، ادھر بھی شاید آرڈر نہیں، اس واسطے مولوی مطمئن نہیں دیا، کیونکہ شاید ادھر مطمئن کیتا نہیں جا رہا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کر نہیں سکتا، لیکن کیتا نہیں جا رہا، مولوی مطمئن نہیں۔ اے والدی کھال لاندہ ہے، کسی منزل دے نہ پہنچے تو نہ پہنچاوے، اللہ ماشاءاللہ، علماء خیر کی اور بات ہے، اے معترض اور عام لوگوں دی میں گل کر رہی ہوں، علی العظیم دے نال تعلق ہے، تے پکاریا تو اسے نہیں جانتا ہے جڑا مالک ہے، تے اصل ہے کہ تینوں تکلیف ہوگا نا، جس طرح بندہ ماں نو پکارتا ہے، اور ماں مشکل کشائی دے نہیں کرتی نا، اے جتھے تو ماں تیری مر گئی ہے، امریکہ بیٹھی ہے، تو پاکستان ہے جے، تینوں سوٹی لگی، آئے مائے، وہ ماں کے کرے گی تیری، سوٹی تو لگ گئی تینوں، وہ تیرا جڑا تعلق ہے نا، وہ تینوں مجبور کر دے کہ اس دا نام لے، اس دا نام لینے سکون ملتا ہے، علی دا نام لینے علی دے مستانو سکون مل گئی، سمجھ آئی؟ تیری علی نال دشمنی ہوئے تو میں نو پتا نہیں، اسی تا غلام علی دے، علی دے اولاد دے غلامہ، حسن دے غلامہ، حسین دے غلامہ، زینب دے غلامہ، اس دا نام لئیے تے انج پتہ لگتا ہے ایسا اللہ نو پکار دیتا ہے،
بندے تے ظلم ہو جاوے نا وہ کہتا ہے پولیس تو بلاؤ پولیس والے پولیس والا آئے گا پتہ ہے یہ حکومت کا بندہ ہے اے پڑھے گا تو حکومت نہیں چھڑے گی انہوں بلانا قانون نو بلانا ہے انہوں بلانا قانون نو بلانا ہے علی نو بلانا اللہ تو بلانا ہے سمجھ آئی اے نبی تے ولی تے علی تے غوث جلی تے ہند الولی تے مہر علی اے اللہ دے دوستر انہاں نو بلانا اللہ نو بلانا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نصیر الدین نصیر ملت وطنی زندہ باد اے گل سنو تسی خطرے دی کنٹینیو دباندے ہو پولیس پہنچ جاتی فون کر دے ہو تو فون تو اڈی کی مدد کر دی مدد تو فوج کر دیئے پولیس آگے کر دیئے کنٹی کے کر دیئے صرف رابطہ کرا دیں گے حالانکہ وہ سمیع العلیم و اجیب الدعوت داعی اذا دعانے جس وقت کوئی براہ راست منگنے والا بھی میرے کو منگے میں سنتا ہے سیر سے کوئی شک نہیں میں ایک مثال دینے ایسی گل کر رہا ہے ورنہ وہ انہاں دا محتاج نہیں کہ سنوان دیں تے وہ سنتا ہے ایسی گل کوئی نہیں میں دو چار لفظ پڑھے ہیں مولوی آدمی ہوں میں تو اٹھے جی ضد ہی نہیں ہے میں ماننے والا مولوی ہوں دلیل دیا تو مان جاؤں گا میرا دادا مولوی میرا پردادا میر علی شاہ مفتی بھی تے مولوی بھی ساڑا فخر ہے اسی ساڑا کار پہلے مولوی ہے تے پیر بعد انہاں دی سند ویکھ لو سند دیتی استادہ نے میرے منیر چھپیے میں اجازت دینا مولوی محمد میر علی شاہ کو استادہ نے لکھا ہے مولانا لطف اللہ علی گڑھی نے مولانا احمد علی سہارنپوری نے مولوی لکھا ہے انہاں پیر نہیں لکھا انہاں پتہ لگا پہلے کتاباں پڑھ سی پیر دی منزل بعد چے آج کل کتاباں دا پتہ ہی نہیں تے پیر پوتڑے جم پہنے بٹا پرتو تے تلے پیر جبہ تے کبہ تے سیانا آدمی کہندا ہے کہ عادتیں اب بھی ہیں اس کی وہی پہلی جیسی صرف کپڑے یہ شریفوں کے پہن آیا اور جبیاں کبیاں تے نہ جاؤ کسی جبیاں کبیاں دی محتاج نہیں ہوندی پیری رابر انہ دینا اے سارے دکھاویں پیر ٹھونڈو پیر ہے کی سمجھ آئی جیڑا توانو کچھ دسے توانو راہ دسے پیر دا میں نہ کیے پیر نظرانے بٹورنے دا نات نہیں کہ جو بے پار لاؤ تے پھیرا مارو سال دا دورہ کرو پاویں اسی دورے جو مار جاؤ دورہ پہ گئے سن جے پیر تیرے کار آوے تامی تو نظرانہ دے میں جے تو پیر دے کار جاوے تامی نظرانہ اے تینو تو ٹیکس کتھو لگا ہے پیر نے تینو کہہ دیتا ہے پیر نے تے لٹیا تینو تیرے کار بھی آیا تامی دینا پیا جے اس دے کار گیا تامی دینا پیا پیر نے تینو کہہ دیتا ہے تو تا مادی چیز تا اس کو دیتی نا اس کو فیدہ ہو گیا پراپٹی بنے گی اس دی اس نے تینو کہہ دیتا ہے اے چار عرف بھی تینو نہیں دے سکیا تو پیر کیسا ہے رسول اللہ دی تعلیم نہیں دے سکیا اے لوگ پوچھنے جی اے داتا علی اجمیری معین الدین اجمیری عبدالقادر جیلانی اے اولیاء اللہ جڑے سلسلے دے دیں بار گیا نہیں یار اے آج تک انہاں دے بڑے خلے پر جان دیں حالانکہ پتہ ہے چادر تلے مٹی ہے مٹی تلے دبیا ہے بندہ انہوں کے پتہ ہے کتنے پیسے پہ رہے ہیں انہوں نے کیوں دیتی جا رہے ہیں اور تو دینے والا نہیں ہے تینوں خود پتہ ہے دعویٰ بھی دے رہے ہوئے کہ دیندہ ہوئے اتھے تینوں نہیں پتہ ہو دیندہ ہے
ਹੋਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ, ਦੌਲਤ, ਪੈਸਾ, حکومت نے پیشکشاں کیتیاں، شریعت دا فتوہ بدلو، رشوت دیتی گئی، انہوں نے جتیاں تے ماری، جاؤ دہو۔ پھر سے یہ ہمیں دعوت رغبت کیسی؟ کیا چلنے کو رہ گئی کوئی چال ایسی؟ ہم فقر نہاد جانتے ہیں تجھ کو، دنیا دنی کیا تیری ایسی تیسی؟ جتی ماری آج کل دے ضمیر فروش مولویاں اور پیران دی طرح اپنا دین نہیں بیچیا کہ کسی دی طاقت دے مرعوب ہو کے فتوہ بدل لے ہون، ضمیر فروشی کرن، شریعت دا حکم بدل دے ہون، کوئی جزی لے آن، کوئی غلط تعویل کر دے ہون، نہیں ڈٹ کے رہے۔ دولت نو لت ماری جا، اس دولت وچ دو لتاں بھی موجود ہیں۔ دولت اس وچ دو لتاں، اے لتاں بھی مار دی ہوندی کھوتے یار، جڑا اس دے پیچھے دوڑدا ہے نا، کھوتے دے پیچھے بہت دوڑو تو لتاں ماردا ہے، دولت دے جڑا بہت پیچھے دے رہے تو دولت لتاں مار دی ہے۔ مسیتی سن رہے ہیں؟ اوے اسی کو پڑھے لکھے لوگ تے نہیں ہیں، سنو ساڑیاں گلاں بھی ہے جی، اے پڑھیا لکھیا بندہ گل نہیں کر سکتا جڑا یہ انپڑھ کر رہے ہیں۔ کھوتا دوڑدا ہے نا، بہت قریب ہونے دی کوشش کرو تے کھوتا لتاں ماردا ہے، گرمیاں میں خاص طور تے جس لئے پھٹیا ہوئے دو لتی ماردا ہے تے بڑی ڈاڈی جو لتی ہوندی کھوتے دی۔ جس قوم دا کھوتیاں دے نال واہ پہوے اس کو پوچھو۔ سمجھ آئی؟ وہ دولتی مار دی تے دولت دے پیچھے دوڑو، اے خود نشے چے، پیسہ نشے چے کہ میری شہوے، کہ میرے پیچھے پیر بھی دوڑ دیں، میرے پیچھے مولوی بھی دوڑ دیں، میری عبادت مفتی بھی کر دیں، لیڈر بھی کر دیں، اسمبلیاں میں بہنے والے وہ سارے کمانے واسطے ووٹاں ہر جو دروازے تے منگ دیں، اے میں نو بڑھا لو جی، کیوں بھائی بڑھا لو تو انہوں اتھے بہماں گے، اے کماواں گے، نام ہی کماواں گے، پیسہ بھی کماواں گے۔ دولت نو اتنا مان ہے، تو انہوں مان ہے، تے تو انہوں کس دے مان ہے؟ تو آڑے چاہے کی ہے؟ دولت تے مان ہے، تے دولت نو کس دے مان ہے؟ تو انہوں دولت دے سر تے مان ہے، تے دولت نو بھی دمان ہونا چاہیے نا کہ میں بھی کچھ ہی جہاں کہ میرے پیچھے ادھی دنیا لگی ہے، ہر طبقہ انہاں صوفیہ نو چھوڑ کے، انہاں صوفیہ نو چھوڑ کے، اے جڑے کملی والے دے رستے تے چلنے والے نے انہاں نو چھوڑ کے، اے میرے نال بڑا برا سلوک کر دیں، اے میں نو جتیاں تے بٹھان دیں، اور میری جملے دا مدد لاؤ، میرے جملے دا مدد لاؤ، کیوں ضائع کر رہے ہو اس میری گل نو؟ دولت کہندی ہے ایتھے نہیں جاندی یا میں پرویز الہی کول جاواں گی، داتا کول نہیں جاندی، جاتا میری جتیاں دی جگہ دیندا ہے۔ وہ جتیاں والے بیٹھے نے اتھے انہاں دی میں جمع ہو جاندی ہوں جتیاں چ۔ تے اتے جاواں تے داتا دے سرانے نہیں، داتا دے پیراں در پئی ہاں، میری لتاں وچ دنیا تے میں داتا دے لتاں وچ بیٹھی گل سنو، کیا بات
کتنا مزہ آیا گلاں دا میریاں دا دیکھا نے میرے مالک دا کرم ہے جی ہاں تے اور رابطہ ہوندا ہے کنٹی وجی خطرے دی اطلاع ہوئی فوج دوئی آئی کنٹی نہیں مدد کرتی اتنا دستی ہے تے جیڑی ایک ہوندی تسی ڈنڈ پائی رکھو جیڑی خاص لین پولیس نے دیتی ہے اس تے فون کرو تے جلدی پہنچے گی بجائے اس دے کہ تسی میں لینا پہ استعمال کرو انہاں آکھیا جی اساں لینا دیا دیتیاں ایسے نمبر تے تسی ڈائل کرو اے مدہ کرو اوے نمبر آزاد ڈائل کر پولیس نے جڑے آپ نمبر دیتے ہیں اس تے تینوں موت پہ دی ڈائل کرنے ہو تینوں بل زیادہ آندہ ہے تینوں شرم آندی ہے وہ یاد کر اے او خاص لینی اے او خاص لینی جڑی اس دتی ہے کہیں جی دتی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ انہوں نے نفساں تے ظلم کر دیتا ہے تو اللہ نے نہیں فرمایا میرے کو ڈیریکٹ آ جاؤ جاؤوکا تے پھر گنبد خضرا والے تیرے کو آ گئے ظلم اپنی نفساں تے کیتا تے آ تیرے کو گئے میرے کو نہیں آئے اتھے میرا تیرا کوئی نہیں احمد رضا کیا کیا ہے یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اے نہیں فرمایا میرے کول کیوں نہیں آئے ہوئے اللہ نو پتہ ہے میں جیسا کہا بس میری نبی دی جس اطاعت کی تھی اس میری کی تھی جنہا اس دے پیچھے ٹو رہا سمجھو میرے پیچھے ٹو رہا جس اس نو ویکھا اس میں نو ویکھ لیا تے جس اس دا بوا کھڑکایا اس میرا بوا نہیں کھڑکایا عقل کرو جاؤ کا رکھے میں نے اللہ کہہ نا تو میرے کو صدا اجیب و دعوت الدائے اذا دعانے یہاں دڑک پہنچنے کے لیے حکم دے رہا ہے قرآن کی 2 آیتیں ہیں بظاہر ان میں تضاد ہے ملحدین یہی اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے قرآن میں تضاد ہے کہ ایک آیت میں اور ہے دوسری آیت میں اور ہے تو ایک عرصہ میں ملحدین کے پاس بیٹھتا تھا ان کو میں جواب دیا کرتا تھا تو یہ مثلا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کتنے بلند ثم رددناہ اسفل سافلین حد ہوگی بھئی اتنی تاری اونچے کھڑ کے اور چاکے مارے وہ آنے یارے کے تماشا ہے تو میں عرض کرا کہ اے بھی اسی انداز ہی لگ دی ہے ادھرو کہتا ہے میرے کو ڈائریکٹ منگو ادھرو کہتا ہے جاؤ کا ظلم کیتا نفساں تے گناہ کیتے پیڑے کام ہو گئے اس کو لوں تے میرے کو نہیں آیا تیرے کو لایا اتھی آیا فاستغفر اللہ پھر اتھے تیرے دروازے تے کھلو کہ اللہ کو بخشش منگی سی اتھے بار بھی مانگ سکتا ہے لیکن میرے مالک تیرے اس نبی دے دروازے تے میں کھلو کہ تینے کو بخشنا اے کیا او بیل کرنی نہیں اٹھے مولوی اتھوں کوئی جمع غفیر علماء دا چاہے دیوبندی ہے چاہے بریلوی ہے کسی مسلک کا بھی ہے اگر یہ میں نے مثال غلط دی ہے تو اس بھرے مجمع میں میرا کوئی لحاظ نہ کرے اٹھ کر سوال کرے میں جواب دوں گا مولویوں کو ڈرنے والا آدمی نہیں ہے مولوی چک نہیں مارنے انہیں میں چک مارنا ہونا ہاں یقین آئے تو ہاتھ دیکھ لو اٹھا کے مجھے نقاب کہتی ہے میں پردہ قیامت ہوں یقین آئے تو لو دیکھ لو اٹھا کے مجھے اے جڑا جاؤ کا اے بیل جناب میں پولیس والی جڑی اتھے آکی نا خاص سنٹر والی
اے میں تشبیہ ایویں نہیں دیتی، اس نہ تعلق جاؤ کا نہ لے نفساں تے ظلم ہویا تے کملی والے تیرے دروازے تے وہ آئے اتھے کھلوتے تے پھر انہاں بیل ماری فاستغفر اللہ ہون بیل ماری ہے تے پھر اے نہیں پھر جڑی خاص لین ہے نا کہ اس کو کہندے یار ہارٹ لین او نبی دی لین جڑی ہارٹ دی لین ہوندی ہے ہارٹ دی لین ہوندی دل دی لین ہوندی ہے اس نال نبی بھی عرض کرے تسی بھی کھلو ایتھے تو انہوں کھل دیندہ پتہ لگے تے اے بھی پچھلی امت نو پتہ لگے کہ ایتھے جڑے آج بھی کھلوتے ہیں اے اس آیت دے تحت کھلوتے ہیں اے مشرک نہیں تے پھر کھلو بھی جاؤ تے انہوں وچ نہ پاؤ وسیلہ نہ پاؤ میں وسیلے دی نمی دلیل دے رہا اے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ وچ وسیلہ یہ مراد نہیں رسول اللہ یا کوئی بزرگ یا کوئی ولی او اعمال صالحہ یہ گل غلط ہے اے گل میں جی کر رہا فاستغفر اللہ ڈائریکٹ منگن تانجے بندے اور معبود دا براہ راست بھی عادت انہاں نو بھولے نا تے پھر فاستغفر اللہ رسول تے پھر رسول بھی اے جڑے باہر کھلوتے ہیں انہاں واسطے استغفار منگے یا اللہ اور تو میرے بوئے تے آگے نہ معاف کرنا اے وسیلہ نہیں تے اٹھ کے دسے ہتھوں 1 لاکھ تو اتے مجمع بیٹھا ہے اور فیصل آباد دا شہر ہے علم اور حکمت دا مرکز ہے صدقہ تیرا تیرے جا رہے ہیں پھر رسول نو آخر دی کیڑی لوڑ ہے کہ تم ہی میں نو آخ سبحان اللہ کوئی تھک دیو کہ میں بند کر دے وہاں کیوں حضرات علیہ بولا میں تزو سمجھ آئی اب تک وہ پچھے تک دنیا چھٹا رہی ہے انہوں نے دل علم میں چند منٹ بولا بسم اللہ جی تے گل کی ہے کہ رسول اللہ دے دروازے تے آ گئے پھر اللہ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ پھر رسول اللہ نے بھی استغفار کی تھی اور تسی آکھو جناب کہ رسول اللہ تے وہ زندگی دے وچ ایک گل رسول اللہ تے پردہ کر کے اور تسی کیوں کھلو دے ہو اے بھی کہنا ہے گل مزہ آئی میں بھی مزہ آیا ترازی میں آپ کیتا جڑا تسا کرنا سی وہ میں کر دیتا اور میں کی کراں اے قرآن ہے میرے ہاتھ وچے تے تو انہوں اگر سمجھ نہ آوے بڑے بڑے علم والے اور سمجھ والے بیٹھے اس وچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے کہ ہون زندگی کتھے رسولاں دی نعرہ تکبیر میری سالہ یا رسول اللہ حبیب عرب و عجم میرا پیر زندہ باد انٹرنیشنل پیر میرا پیر زندہ باد بول بول کے نا پھر دماغ جڑا ہے غلط آیت نہ پڑ جاؤں سبحان اللہ حق سچ دی تصویر پیر نصیر میں یہ عرض کی تھی انہاں آکھا جناب اے تا زندہ لوگاں واسطے سان کہ جاؤ کا رسول اللہ بھی بیٹھے ہون تے بندہ بھی آوے بیٹھا ہوئے ہون بندہ پھڑک پیا بھائی تم رسول اللہ دیوں ایمن خوشامد کرو لگ پہ کہ ہون بھی جیندے لو تو یار دنیا داران دی خوشامد کردہ رہندا ہے اساں تانوں علماء کدے دیتا ہے دنیا دے مطلب واسطے تے کدے سن اساں رسول اللہ دی آقا اپنے دی خوشامد بھی کر چھوڑی آخرت واسطے اپنی قبر واسطے تے ساڈی عزت ہے انہاں دی خوشامد کرنی بھی ساڈی عزت ہے خوشامد نہیں کر رہے ہیں میں قرآن پیش کر رہا ہوں فرمایا کہ ہون سوال ہے وے کہ اے جڑے اے زندہ کس طرح
ہوں اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سورہ احزاب وچ ایک آیت میں پیش کرساں، میں کچھ نشانیاں لائی ہیں، آ گئی گل، مینوں شک سی یہی موضوع آئے گا، آ گیا۔ دیکھو نا، جڑا اس گل نو سمجھا ہوئے کہ میں کتھے کتھے آنا ہے، میں کوئی سوچ کے باقاعدہ نہ آیا، لیکن آ گئی وہی آیت۔ کہ ہن سارے دلیل حیات النبی دی مختلف دن دن، میں اپنے خطاب سمندری بھی دیتی سی، میں پھر پیش کر رہا ہوں۔ بھائی ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوندے، میں علماء گزارش کرساں کہ اس تے غور فرماؤن، تے اگر انہاں دے دل وچ مینوں کوئی اچھا لفظ یا انہاں دے ذہن وچ میرے متعلق اچھی گل آ ونجے تے اے بھی انہاں دا شکریہ ہی میں ادا کرساں، بڑی مہربانی ہے، داد پہ شک نہ دیو، اے میری اپنی دلیل ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، حضور فوت ہو گئے، افہم ماتا او قتل انقلبتم وغیرہ، یہ ساری آیتاں ہیں، تے ہن اے دسو اے جڑی آیت ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ اے مسلمانوں، تانوں کوئی حق نہیں کہ تسی رسول اللہ نو اذیت دیو، تکلیف دیو، تے نہ اے حق ہے کہ اس دے وفات تو بعد جڑیاں اس دیاں بیویاں زندہ ن انہاں نال تسی نکاح کرو، تانوں کوئی حق نہیں۔ نکاح کرنے دی علت کی ہے؟ ایذائے رسول، دنیا تو تے رسول چلا گیا، ایذا ہونی ہے زندے نو، مردے نو ایذا کس طرح ہوندی؟ اوے آ چکو، گل کر ٹھیک آکھی ہے کہ نہیں؟ میں ایذا ہوندی ہے زندے نو، اگر رسول دنیا تک ٹر گیا اس دا دنیا نال تعلق نہیں رہا، تے آج کے دس رہی ہے ما کان لکم، تانوں حق نہیں ان تؤذوا رسول اللہ ہے کہ تسی اللہ دے رسول نو اذیت دیو۔ یا اللہ، اذیت تو دنیا تو ٹر گیا، یعنی انہاں دی ازواج مطہرات دے نال انہاں دی وفات تو بعد نکاح کرنا رسول نو ایذا دینا ہے۔ ثابت ہویا کہ رسول دے تشریف لے جانے تو بعد بھی او زندہ ہے۔ اے میں گل کرنا، اے تک قرآن نو میں ثابت کیتا نا، اس نو کوئی رد کرے، میں بھی میر علی شاہ دا پتر ہاں، انشاءاللہ میں جواب دے سا اور وہ عطا کر سی، بحث کر سا پوری، ایسی گل نہیں، میں کسی جگہ دا مدرس نہ صحیح، لیکن اس نہ گلہ واسطے مدرس ہونا ضروری نہیں، اور چلنا پھرنا میں نے بنایا اس مدرس، کتاباں پڑھانے نال نہیں مدرس ہوتا بتا، سمجھ آئی نا؟ اسا اے مدرسہ بھی پڑھیا ہے جس وچ مولوی بول دیں، اس وچ بھی عمر گزاری ہے، ساریاں کتاباں پڑھیاں، لیکن اے جڑا درس دے رہا ہے اس دی عطا ہے۔ جی ہاں، وہ کئی لکھ دے نا مدرس توحید و رسالت مینوں، تو کئی بندے اعتراض کر دیں، تو میں کہ یار کتاباں دا مدرس تو انہوں اعتراض نہیں، تو رسالت توحید دی درس دینے والا ہو تو انہوں اعتراض ہے، مت جو ماری ہوئی کہ ان کی ہے کہ رسول اللہ زندہ، اے تو قرآن ہے نا، ان حدیث ہی چاہیا علماء کھلوتے ہیں بیٹھے، بڑے بڑے محدث بیٹھے ہو سن تو انہوں نے شاگرد فارغ و تحصیل کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے نبیاں تے جسم نو مٹی تے حرام کر دیتا، اے حدیث ہے کہ نہیں؟ متفق علیہ، متفق علیہ نہیں، متفق علیہ، متفق علیہ۔ اچھا تے او عرض کر رہا، اے ان گل ہے بھائی، اے تسی بولیو میرے نال ذرا جلدی جلدی میں مقامہ، اے جسم کس تو بنے ہیں؟ مٹی تو، مٹی کس تو بڑی؟ ادھر پوچھو علماء کو، سائنسدانہ کو پوچھو، بندہ تو مٹی کو بڑھا، مٹی کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ اتھے چوٹی دا عالم کو بیٹھے ہیں تو اٹھ کے میں نے جواب دے فیصل آباد دے شہر میں آواز دے کے جا رہا، میر علی دے گھر دا ایک فرد
رستا رستا آیا سی تواڈے شہر وچ ایک میں سوال کر کے جا رہا اتھو کو مائی دا لال ہے تو اٹھ کے دسے میں وفوق کل ذی علم علیم یہ نص بھی میرے نظر میں ہے تو سچ کوئی دس دے وے بغدادی قاعدے دا مصنف کون ہے اے جس تے الف بے تے لکھیا ہوندا ہے اے بچیاں نوں جڑے پڑھاندے ہوندے ہو اس دا مصنف کون ہے کس لکھی ہے پہلے سب تو پہلے جنوں اس دا پتہ ہے نا تے ثبوت نال دسی مینوں ایویں نہیں کہتے فلانے لکھیا ہے نا ثبوت دسے ثبوت نال دسے تے بغدادی قاعدے دے مصنف دا پتہ نہیں تینوں تے گلاں کیڑیاں ایک قضیہ مطلقہ عام ہے ایک کلی متواتی ہے ایک مشکک ہے بحث کدے صرف تے کدے ناف کدے اس اجماف کدے اس صرف در صرف صرف کر دی عمر عزیز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را اوے چلیا عارف کہہ گیا کہ وہ چلیا گردانہ کرنے آلیا ہے جی صرف دیاں در صرف صرف کر دی اپنی عمر عزیز جڑی ہے صرف کر چھوڑی ہے اور در نحو محو گشتی نحو وچ محو رہے ساری عمر نہ شناختی خدا تے اللہ نو بھول گئے اللہ تک تو پہنچے ہی نہیں اتھے ہی گم ہو گئے اے وہ پانی ہے جڑا رستے چ گم ہو گیا ہے کسی چیز دے جگہ تک پہنچے ہی نہیں جذب ہو گئے بغدادی قاعدے دا مصنف جس نو یہ پتہ ہے وہ دسے گا اجزائے ترکیبی مٹی دے گئے مٹی کو جسم بنیا یہ تو پتہ ہے لیکن مٹی کس کو بڑی علی تک نہیں پتا تے ایڈے دنیا دا علم رکھنے والے تے یونیورسٹیاں تے انگریزیاں بولنے والے تے ٹائیاں پا کے تے ٹش مش کڈنے والے تے گلاں ٹور دین تے اپنی مادری زبان پنجابی تے اردو نو چھوڑ کے تے فخر کر دین انگریزی دے وچ لفظ بولنے نہیں ان کو میں چیلنج کرتا ہوں یہ آپ کے مدارس کے علماء جو کھڑے ہیں میرے سامنے تشریف فرما ہیں یہ آپ کے سچے خادم ہیں ان کی عزت کریں یہ اللہ اور رسول کی تعلیم آپ تک پہنچا رہے ہیں دنیا بھی سیکھیں لیکن اس قدر نہیں کہ دنیا کے ہو کے جو ہو جائیں آپ کو نہ کتاب و سنت کا پتہ ہو نہ عربی کے ایک لفظ کا پتہ ہو نہ فارسی زبان آپ جانتے ہوں محبت صوفیوں کا دعویٰ ان کے دعویٰ اور ساری ان کی تصانیف فارسی زبان میں داتا صاحب سے محبت کشف المحجوب کا ایک سطر نہیں پڑھ سکتے بڑے افسوس کی بات تو صرف انگریزی کا شوق رکھنے والے چلو یہ جی یہ تو ہمارے صوفیاء ہمارے مانوی باپ ہیں مانوی باپ جس طرح رسول اللہ امت کے مانوی باپ ہیں ان کی ازواج مطہرات امت کی مانوی مائیں ہیں تو یہ انگریز کیا مانوی باپ ہیں آپ کے کوئی فخر کر سکتا ہے کہ ہم تو یہ زبانی سے یہ سیکھتے ہیں جی ہمارے مانوی باپ ہیں وہ پیو کا درجہ بھی نہیں دیندے ہو پیو بھی نہیں کہندے ہو پیو کہنے ہو بھی تو انہوں شرم آندی ہے کہ کملی والے دی زبان کیوں نہیں سکھتے ہو قرآن دی زبان کیوں نہیں سکھتے ہو اے زانوے تلمذ علماء اور محدثین اور فقیہاں دے سامنے کیوں نہیں طے کر دے ہو جا کے جڑے تواڈے تک پیغام اللہ اور رسول دا پہنچا رہے ہیں مدرسے جڑے چل رہے ہیں انہاں کول جاؤ انہاں کول پوچھو فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کندے مقرر ہو جاندی سامعین کیونکہ نوے نوے ہوندے تے گل پرانی بھی آ جاندی وچ کئی خطاباں چ آ گئی اسی لوگ آنے رپیٹ کرنے ایک بندہ آکھو لگا جی رپیٹ بہت کرتے ہیں تواڈے واقعات میں کہ یار تو دس میں نے قرآن شریف وچ رپیٹ کیتیاں گی نہیں کہ نہیں آتا تو میں دس ان اللہ علی کل شیء قدیر کتنی باری آیا کیا معاذ اللہ اللہ عاجز سی اور کوئی گل نہیں آندی سی میں 50,000 تینوں آیتاں کٹ دے سا رپیٹ آئیاں 10,000 واری آئیاں کیا اللہ نو اور کچھ نہیں آندا سی اے ان اللہ علی کل شیء قدیر
علیم خبیر مڑ مڑ کیوں آئی؟ جس گل نے تاکید ثابت ہویا سمجھ آئی کہ جس گل نو موقت کر کے بیان کرنا ہوئے نا تے زینہ دے وچ لانا ہوئے او کڑی کڑی تے پولے پولے لائی دا اے زمین ہوئے نا زمین تے قلعہ ٹھوکنا ہوئے تے انج اکا باری زور نال نہیں ماری دا طریقے نال زمین دا سینہ چرد ہے اس دو ہی دل تڑک دا ہے اس دے وچ بھی وہ بھی تو توانو نباتات جما کے دین دیئے نا ہے جی مادر زمین اس وچ بھی تسی یہ تھوڑے نا پولے پولے قلعہ ٹھوک دے ہو تے اوہی ضربہ مڑ مڑ کے لگ دیاں اور قلعہ کہے وے جناب اوہ کڑی کڑی کیوں لاندہ ہے او تیرے فیدے سے لا رہے ہیں ایک کماری لایا تو تکلیف ہوئے گی تے کڑی کڑی پولے پولے لانے واسطے کڑی کڑی آیتاں کو ہوئی بندے ہوا موضوع ہویا بیماری ہوا تے پھر دوائی بھی ہوا بیماری اور ہوئے تے دوائی اور میں شروع کر دے وہاں بیماری جب پوری ہو گئی یار پاسے تو پھر میں ریپیٹ تو کرنیاں پہنیاں نہ کرنی ہاں مٹی جناب جسم بڑھیا آپ فرمایا مٹی نہیں کھاندی کہ ہے مٹی ہے مٹی انہوں کہیں کھاندی دسو جی اے بھی مٹی وہ بھی مٹی اس دے وچ کچھ اور اجزاء بھی ہیں جسم دے وچ صرف مٹی نہیں اور جڑے اجزاء غیر مٹی دے انہوں نے کھاندی ہے ٹھیک ہے ہون اس دی مثال ایک بندہ پوچھو لگا یہ کس طرح یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور میں کہا چلیا تینوں سمجھ نہیں آئی یہ نبی دی زبان ہے الہام دی زبان ہے تو اس مادی دور وچ ساں لے رہے ہیں تیرے اندر موٹران دا دھواں مڑیا ہے جی گند بڑھیا ہے انہوں صاف کرا کسی اچھے آدمی کو تو بیٹھا نہیں ہے تے تنقید ہی کرنی تیری عادت ہے وہ چلیا سمجھیا نہیں ہے کہ لکڑی جنس ہے ہر لکڑی جڑی بھی ہوئے جنس ایک ہی ہے لکڑی اس نو کیسو ٹھیک ہے کہ نہیں کیڑی لکڑی ہے تھے لکڑیاں دے بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہو سن میں نو پتہ ہے اندازہ ہے میں نو فیکٹریاں دے مالک بھی بیٹھے ہیں کوئی ملہ دا مالک بھی ہو سی کوئی بڑے بڑے دکاندار بھی بیٹھے ہو سن میں جاندہ تے نہیں ہاں لیکن لکڑی فروش بھی ہو سن لکڑی دا علم رکھنے والے بھی سن ساگوان ایک لکڑی ہے ہر لکڑی نو پانی کھا جاندہ ہے ساگوان نو نہیں کھاندہ پتہ ہے کہ نہیں پانی دشمنے کھا جاندہ ہے ساگوان جڑی ہے یہ میں گل ٹھیک کہہ رہے ہیں یار بولو یار گل ٹھیک تو سامی سنی کہ نہیں ساگوان نو نہیں کھاندہ حالانکہ پانی دی عادت ہے تے پانی دی اے بھی عادت ہے کہ اسی دے سر تے لکڑ پل دی ہے میں نو صاحب دا ایک شیر یاد آیا اور میرے سامعین میرا صرف مولویاں آواز نہیں نے میرے اندر ورائٹی اللہ دے فضل نال میں تو انہوں کوئی بور نہیں ہون دے میرے نال بور نہیں ہو گئے بلکہ کچھ اور ہو گئے